حضور علیہ السلام آیتیں تلاوت فرمانے والے، پھر کتاب سکھانے والے اور حکمت سکھانے والے۔ ایک منٹ پلیز، ایک منٹ۔ کتاب تو ہے ہی عربی میں اور پڑھی بھی عربی زبان والوں میں ہے، تو سکھانی کیا ہے؟ قرآن ہے عربی زبان میں، اور جن پر حضور نے آیتیں پڑھی ہیں وہ عرب ہے، وہ تو خود بڑی اونچی زبان والے لوگ تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تصور درست نہیں ہے کہ محض بندہ کو عربی کا کورس کر لے اور وہ سمجھے قرآن کا ماہر ہو گیا، یا جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بازار سے اردو ترجمہ لے آؤ اور بس اپنا کام چلاؤ۔ یہ عربی آیا نبی سیکھنا پہ آئے۔ بھائی صاحب بولی ہوئی عربی نہیں ہے، ہمیں تو آج اردو کا بھی جو ہے وہ ترجمہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی، پتہ چلا کہ قرآن صاحب قرآن سے سمجھا جائے گا۔ حکمت کیا ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے بول ہیں، حضور کی تشریحات و ارشادات ہیں۔ اچھا جی، آیتیں بھی پڑھ دی، کتاب بھی سکھائے، حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ الگ بات آ گئی، ان کو خوب ستھرا کرنا۔ اب یہ جو ستھرا کرنا ہے یہ کیا ہے؟ کیا اس سے مراد صرف ظاہر کی ستھرائی ہے؟ جواب ہے کہ ہے، لیکن صرف ظاہر ہی نہیں۔ وہ تو کتاب میں ہی آ گیا کہ جب تسا نماز پڑھنی ہے تو منہ دھولو، تے ہاتھ کونیاں سمیت دھولو، تے سر دا مسح کرو، تے پیر گٹیاں تک دھولو۔ وہ تو قرآن میں آ گیا۔ پتہ چلا کہ قرآن بھی ہو، تلاوت بھی ہو، میٹھے بول بھی ہوں، پھر اس کے بعد بھی حبیب کی جو نگاہ ناز ہے وہ دلوں کو پاکی سے۔ اب ذرا غور کیجئے، پاکیزگی کیا ہے؟ ظاہر کی پاکیزگی ہے، کپڑے پہ گندگی لگی ہے تو پچھلی امتوں کو حکم تھا کہ گندگی لگی ہے تو کپڑا ہی کاٹ دو۔ رحمت عالم علیہ السلام کی نسبت کی برکت یہ ہوئی کہ ناپاک کپڑے کو 3 بار دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ وجود پر گندگی لگ گئی تو کب پانی ڈالو۔ غسل فرض ہو گیا تو سر سے لے کر پاؤں تک سارے وجود کو دھو لیا جائے گا۔ سمجھے یہ ظاہر کی پاکیزگی۔ تو یہ تو سکھانے سے تعلق رکھتی ہے۔ سرکار امت نو وضو تے نہیں نہ کرانا، ذرا غور فرمائیے گا۔ یہ تو سکھانے سے تعلق رکھتا ہے نا کہ وضو کر لو، اور کر کے دکھایا بھی، کہ باپ نے حضرات صحابہ علیہ مرتبان نے دکھایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اعلیٰ حضرت کہیں تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ دل اداس ہو کوئی اعلیٰ حضرت کہہ دینا، طبیعت کبیدہ خاطر ہو اور مجمع میں ذوق محسوس نہ ہو رہا ہو، اتنے میں وہ نقیب ہو، وہ خطیب ہو، ثنا خواہ ہو، وہ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ بڑی لمبی بات اور ہم اس کو انشاءاللہ وقت کے دھارے میں رکھیں گے، جڑے رہیے گا بات سے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب میں حضور کا طریقہ آ گیا، حدیث میں بھی آ گیا، لیکن حضور کا بس پہ پاک کرنے والے، کیا کرنے والے؟ پاک کرنے والے۔ اب حضور علیہ السلام پاک کرنے والے ہیں، پھر وہ اب جملہ دہرانا پڑ رہا ہے کہ کیا کپڑوں کو پاک کرنے والے، تن کو پاک کرنے والے۔ یہ تو سرکار کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ معاذ اللہ کسی کے کپڑے معاذ اللہ حضور دھوئیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اس پاکیزگی کا تعلق کسی اور مقام سے ہے، اور وہ ہے دل۔ وہ کیا ہے؟ دل۔ تو دل کو کون سی گندگی لگتی ہے؟ وہ تو ہے ہی اندر، اس پر تو پیشاب کے چیٹے نہیں آتے، اس پر تو کوئی نجاست نہیں لگتی، وہ تو اندر ہے۔ اس کو کیا ہوتا ہے؟ وہ تک کو جو باہر دیا پلیٹیاں تے تو ہو جاندیاں نے، اندر دیا ہو جاندیاں۔
क्या है? हसद, कीना, बोझ, अनाथ, हुब्बे जाह। ठीक है, ये चंद चीजें मैंने आपके सामने रखी। अब हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने आयतें भी तिलावत फरमाई, किताब भी सिखाई, हिकमत भी सिखाई, तो लाजमी बात है कि हुजूर ने फिर पाक भी फरमाया। लाजमी बात है कि हुजूर इस्लाम ने पाक भी फरमाया। अब आप बतलाइए कारकर्दगी का कैसे पता चलता है? एक उस्ताद को हमारे उलमा मदारिस के सरबराहान और खुद माशाअल्लाह उलमा के साथिज़ा मेरी दाई तरफ जलवगर है कि जब बल्कि दिल की तरफ भी उलमा के साथिज़ा माशाअल्लाह जिन्होंने पढ़ा के उलमा बनाए हैं वो तशरीफ फरमाए कि ये जामियात वाले हैं। आप एक क्लास दे देते हैं बच्चों की उस्ताद को, तो साल बाद उसका रिजल्ट 0 आता है। मसलन दरस इंतजामी के आप कह लीजिए 6ठी तक क्लास है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ठीक है। पहली क्लास दी तो पहली क्लास में क्या हुआ कि जब इम्तिहान आया तो बच्चे सारे फेल। तो जब बच्चे सारे फेल हुए तो अब मदरसे वाले मोहतमिम ने कहा कि उस्ताद जी है तो सब की कीता है, सारे बच्चे फेल हो गए, तो उस्ताद यार पढ़ो जी तुसी छोड़ो हुन तुसी मैनू 6वीं क्लास देख के देखो। तो कोई देगा नहीं। क्या कहेंगे ये? भाई साहब ने कहा पहली भी पढ़ा हुई 6वां के नालों वखा काम है। ये सिर्फ मिसाल थी, जरा रुकिएगा, ये सिर्फ मिसाल थी, अगली बात की तशखीस इसका कोई लिंक नहीं है। ओ भाई साहब पहली क्लास तो वही ना हुजूर की जो हुजूर के सामने आए। अल्लाह करेंगे आप समझे। भाई जी पहली क्लास तो वही है ना, आज हम साहब आप कहते हैं पहली क्लास तो वही है ना जिन्हें हम अहले बैते पाक कहते हैं। आप बिल्कुल आहिस्ता बोलेंगे, सिर्फ समझना है। मैं जब आपको पूछ रहा हूँ कि समझ आए तो मेरी मुराद हटती ये नहीं कि आप ऊंची बोले। आप अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे, आप ज़ौक़ से बैठे हैं, कोई ऊंची आवाज की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस बात को समझिए, बड़ी अहम बात है। हम जिस दौर में जी रहे हैं हमने कभी गौर नहीं किया। मैं नौजवानों को मुतवज्जिह करूँ, और नौजवानों गलतफहमियों में मत रहना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब तक ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, वो मक्के का कोई काफिर हो या मुशरिक हो या किताबी हो, फैसला कराना है उन्हें क्या साबित कमीन को अमानत रखनी है, उन्होंने कहा उसे सही रहनी है। काबे की तामीर कंप्लीट हो गई, हजरे अस्वद रखना है, सुभान अल्लाह, कौम गांधी मैं रखना है, वो कहने ने मैं रखना है। तलवारें निकल आई, तक लगा के खून के प्याले भर के सेन में रख दिए गए कि उन्हें क्या पहले लड़ांगे, जेड़ा बच गया वो कबीला हजरे अस्वद नस्ब कर देगा। हुजूर तशरीफ लाए, अभी अभी ये जो वहशी तबीयतें जिनकी हुई थी हुजूर को देख के कहने लगे कि जो एक है
کہتے ہیں وہ بھائی صاحب تھوڑے اگے پیرا دنوا کیا کسر نہیں کرنی سمجھا کہ وہ مہمان آئے ہیں سون والے نعرہ چلایا کہ تھوڑا پیچھو وقفہ نکل آیا آپس میں تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ضدی سے ضدی لوگ اتنی علاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کہ کوئی مسئلہ ہے شادی کمین یہ آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی سی بات ہے یہ کردار ہے لیکن پھر کیا ہوا راہ میں کانٹے اسی قوم نے بچھائے پتھر انہی نے برسائے آقا علیہ السلام کے کلام کی راہ میں رکاوٹ کوئی بنے وہ کچھ کیا کہ زبان پہ لانا مشکل ہے آخر کیا ہوگا صدق بھی وہی تھا امانت بھی وہی تھی اخلاق بھی وہی تھے کردار بھی وہی ہے ذات بھی وہی ہے سبحان اللہ لیکن جیسے ہی 40 سال کی عمر میں یہ فرما دیا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں تو پھر مخالفت کی وجہ کیا بنی مخالفت کی وجہ یہ بنی کہ ان کے عقیدے پہ زد آ گئی اور عقیدہ بھی باطل عقیدے پہ زد آئی تو بدبختی یہاں تک پہنچ گئی کہ کریم رحیم آقا علیہ السلام کو تسلیم کو معاذ اللہ پھر جادوگر بھی کہنے لگ گئے کاہن بھی کہنے لگ گئے بہت کچھ کہا جس دن سے اعلان نبوت فرمایا اس دن سے 2024 تک پورے تسلسل کے ساتھ یہود و نصارہ پلس ہنود یہود و نصارہ بالخصوص انہوں نے اس دن سے جان عالم علیہ السلام اور اسلام کے بارے میں مخالفت کے کردار کو نبھایا اور اس کے لیے ان سے جو کچھ بن پڑا وہ انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا اور اب بھی کر رہے ہیں ہمیں اور آپ کو کتنا جامد کر کے رکھ دیا ہماری بے حسی کا لیول چیک کیجئے میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم تو پوسٹریں لگا کے تھک کے فارغ ہو چکے ہیں نا اب سب کو یوں لگ رہا ہے کہ غزہ میں شادیانے بج رہے ہیں اجڑے ہوئے بس رہے ہیں گرے ہوئے مکان بن چکے ہیں گھائل ٹھیک ہو چکے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے جب ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں تو شاید اس وقت بھی وہاں بمبارمنٹ ہو رہی ہو اور اب بھی لاشیں گر رہے ہوں لیکن مجھے یہ بتلائیے ہم جس طرح اس وقت جی رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے نیا سال چڑھا تو جس طرح گلیاں بازار بھرے تھے لڑکوں سے بن ویلن سے آتش بازی سے ڈھول ڈمکے سے ہوائی فائرنگ سے شراب سے تو کوئی ایک کو روک روک کر پوچھے کہ نئے سال کا جشن مناتے ہو کیا غزہ آزاد ہو گیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کیفیت ہے اس کیفیت کو کیا عنوان دیں گے مسلمان کی کیفیت تو جان عالم علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا اسے محسوس کرنا ہے داڑھ میں درد ہو تو کبھی بندہ سو نہیں سکتا آخیا کہ کہیں ہندی ہے درد کی ہوئی رہے میں سونے لگا نہیں سرکار نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی وہی فلمیں وہی ڈرامے وہی فنی کلپ وہی ناچ گانا اور دن رات مسلم معاشرے کی بیٹیاں بیوہ بھی ہو رہی ہیں بچے یتیم بھی ہو رہے ہیں بڑھاپوں کے سہارے بھی چل رہے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ بات پروپیگنڈا کیا ہے وہی جو کہتے ہیں فیصلے صادق اور امین سے ہوں گے جب اعلان نبوت فرمایا تو وہی کیا کہتے ہیں باہر سے وہ بندہ آ جائے تو اس کو انہوں نے یہ کہنا وہ میاں مکے تو جتنے چاہیں جائیں پر وہ دے کول نہ جائیں کوئی تفصیل کا وقت نہیں ہے اشارے دے کے آگے گزرنا چاہتا ہوں جو بھی آنا کہنا کہ اس کے پاس نہیں جانا
کسی کو کہنا کہ وہ باپ دادے کے دین سے پھرتے ہیں، کسی کو کہنا جو پاس بچے کو جادو کر دیتے ہیں اس کو وہ اپنا بنا لیتے ہیں. یعنی کل تک تعریفیں کرنے والے آج مخالف کیوں ہو گئے؟ وجہ یہی تھی کہ ان کے عقیدے پہ زد پڑی، تو انہوں نے اسی روز سے یہ مہم چلی ہوئی ہے جو آج تک نہیں رکی. انہوں نے ہر شعبے کو چھیڑا، ہر شعبے کو چھیڑا. یہ تو شاہ مدینہ کی نسبت کا فیض ہے. 2024 میں بھی حضور کے نام پر اتنے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے. کیا نہیں کیا؟ مجھے آج تک یہ جواب نہیں ملا. ذرا دھیان سے سننا، ابھی میں تمہید میں ہوں. مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا. میں بڑی دیر سے اس کی تلاش میں ہوں. گنجے شکر کا تھیٹر اور سرکس سے تعلق نہیں تھا، سلطان باہو کا ناچ گانے سے تعلق نہیں تھا، دادا پیا کا کسی سرکس موت کے کنویں سے تعلق نہیں تھا، ثابت پاک کا ان امور سے کوئی لنک نہیں تھا، دیگر اولیاء کا اس دھمال ناچ گانے سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم جس ولی کو پڑھتے ہیں تو رات مسلح پہ نظر آتا ہے، سجدے میں نظر آتا ہے، قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، ذکر رحمان میں نظر آتا ہے. سید السادات امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ جب ان کے پاس گئے، ایک ان کو روزے کی حالت میں دیکھا، تلاوت قرآن کرتے دیکھا، اللہ کا ذکر کرتے کہ نماز پڑھتے دیکھا. غوث پاک کو دیکھتے ہیں، وہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے نظر آتے ہیں. گنجی شکر کو دیکھتے ہیں، وہ 36 سال کا زہد کماتے ہوئے نظر آتے ہیں. کنانے بندابی کو دیکھتے ہیں، وہ دکان پہ 400 رکعتیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. مولا مرتضیٰ کو دیکھتے ہیں، وہ روز 2 قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. خواجہ غریب نواز کو دیکھتے ہیں، خواجہ صاحب دن میں ایک پورا قرآن پڑھتے ہیں، ایک قرآن وہ رات کو پڑھتے ہیں. شاہ جیلان کو دیکھتے ہیں تو 15 سال میں روزانہ 2 رکعتوں میں قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. بھئی جن ولیوں کا وصال اس حالت میں ہو کہ سلطان الہند کا وصال ہو اور پیشانی پہ لکھا ہے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں وصال پا گیا. میں آج تک اس سوال کا جواب نہ ڈھونڈ سکا کہ پھر ان کے عرص سے ان چیزوں کو جوڑنے والا کون تھا. یعنی جس کی چوکھٹ پر آنے والا نمازی بن جائے، اس کے عرص میں آنے والا بھانگ کیوں پیے. آخر بیچ میں کیا ہوا؟ بے خودی بے سبب نہیں غالب، خوش تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہی ہوا. یہ باقاعدہ ایک پلان کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ ایک معاملہ ہوگا. توجہ کیجیے گا، میری طرف بچے کو لینے آئے ہیں، آپ کا محلہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. پوری پلاننگ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، یہ طور طریقے اور انداز ہوئے، یہ باتیں ہوئے کہ اولیاء اللہ رحمہ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ آنے والی نسل مسلمانوں کی جو ان کو دکھایا جائے کہ یہ تھیٹر میٹر والے لوگ تھے، یہ ناچ گانے والے لوگ تھے، اور یہ پوری ایک اسکیم اور پوری پلاننگ کے ساتھ کل پرسوں کی بات نہیں ہے، یہ سالوں کا سفر ہے. اور وہی ہوا. آج ہمارے بچوں سے اٹھ کر پوچھے تو آپ کا اولیاء کرام 11ویں شیخ کی نیاز کو کھاتے ہوئے ملیں گے. غوث پاک کا کردار کیا ہے وہ بتانے والا کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بڑا اٹیک کس چیز پر ہوا؟ بڑا اٹیک کس چیز پر ہوا؟ سود کے لین دین والے کو دیکھا تو حدیث آ گئی کہ سود کی کئی برائیوں میں سے ہلکی برائی اتنی ہے کہ جیسے کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ برائی کر چکا. رشوت کی بات آئی تو حدیث آ گئی کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں. ملاوٹ کی بات آئی تو حدیث آ گئی کہ جو دھوکہ دے ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سمجھا نہیں بات کی؟ ماں باپ کے گستاخ کے بارے میں حدیث آ گئی.
مختلف حدیث آئی ان کو عذاب دیا جائے گا، سزاؤں کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یتیموں کا مال کھانے والوں کے متعلق حدیث آ گئی، قرآن میں حکم آ گیا یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، مال کے قریب نہ جانا۔ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں آ گیا کہ وہ کامل مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ جب معاشرے کو سدھارنے کی باتیں آئیں، شراب کی بات آئی تو آ گیا کہ شرابی کو، حدیث میں آ گیا کہ شراب پینے والے کو جہنم کے اندر جہنمیوں کے وجود سے نکلنے والا پیپ پلایا جائے گا۔ وہ پہلا جب وہ پیپ ابلتا ہوا سامنے آئے گا، چہرے کا گوشت جھڑ کے اس میں گر جائے گا، پیے گا تو اندر کی انتڑیاں کٹ کے پیشاب کے دوسرے مقام سے خارج ہو جائے گی۔ جوئے کی بات آئی تو مذمت میں حدیث سامنے آ گئی۔ الغرض جن برائیوں میں کفر دھکیلنا چاہتا تھا مسلمانوں کو، تو وہاں اللہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہاں اللہ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ حدیث میں یہ منع ہے، حدیث میں یہ منع ہے۔ تو یہود و نصارہ نے اس چیز پہ غور کیا، یہ حدیثیں کوٹ کرنے والے کون ہیں؟ تو کہا عن ابی ہریرہ تھا، عن ابی بکر صدیق، عن عبداللہ بن عمر، عن عثمان، عن علی۔ بے شک او بس تو ایک منٹ یار، یہ آپ بات کو سمجھے پلیز، شور نہ کریں، بات کو سمجھے، بات کو سمجھے پلیز۔ تو اصل موڈ کیا تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں، عمر پاک روایت کرتے ہیں، عثمان پاک روایت کرتے ہیں، مولا علی روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ پاک روایت کرتے ہیں، عبدالرحمن ابن عوف روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ فرمایا۔ اب کفر نے جب یہ دیکھا کہ یہ احادیث ہمارے دیے ہوئے مشغلوں کی طرف نہیں جانے دیتی، اس امت کو بگڑنے نہیں دیتی، تو کہا جن لوگوں نے اس دین کو آگے پہنچایا ہے ان لوگوں کے بارے میں اس امت کو گمراہ کیا جائے۔ اب صرف آہستہ سے جواب دینا ہے، سمجھ آئیے اس بات کی کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دور میں جو پہلی بدعت رائج ہوئی ہے وہ جمعے کے لیے لیٹ آنا ہے، وگرنہ لوگ آدھی رات دیہاتوں سے سفر کرتے تھے کہ صبح جامع مسجد میں پہنچ جائیں اور جمعے کی پہلی صفوں میں جگہ مل جائے۔ او مسلمانوں، یہ تمہارا ہی تو تابناک ماضی تھا، تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار۔ سمجھ گئے؟ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو اصل موڈ اور بنیادیں ہیں جو دین چلا کے پھر کیا ہے، ان کی چمڑیاں ادھیڑ دو، استریاں چلا کے لال مرچیں ڈال دو، ٹاک لگا کر بیچ میں نمک ڈال دو، ان کو بھوکا اور پیاسا رکھو، انہیں بھئی آپ توجہ کریں، ادھر توجہ کریں، سولیوں پہ چڑھا دو، کچھ بھی کر دو، لیکن یہ پھر بھی کھڑے ہیں۔ وجہ انہوں نے کہا یہ کربلا والے ہیں، یہ کربلا والے ہیں، یہ کربلا والے ان کو چپ نہیں رہنے دیتے۔ کیا کہنے لگا ہوں، یہ کربلا کے قاریوں نے نیزوں پہ قرآن پڑھ کر ان کے جذبات کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے۔ تو کہا یہ کربلا والے کون ہیں؟ کہا یہ حضور جان نور الاسلام و تسلیم کی نسل کریمانہ ہے، جس نسل کریمانہ کے حضور اللہ کو بشک ہے، جس نسل کریمانہ کے حضور بریلی کا تاجدار ہاتھ جوڑ کے یوں کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے اور تو یہود و نصارہ نے پلان بنایا، نصاب میں بیٹھ کر گفتگو نہیں کر رہا، پوری ذمہ داری سے آپ سے مخاطب ہوں۔ انہوں نے کہا اے جڑے موڈ نے نا موڈ، ان کے بارے میں ان کو بدگمان کرو۔
ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا مزاج نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہونے لگ گیا؟ جن کے دلوں کو نگاہ حبیب نے پاک کیا تھا، جن کے دلوں کو نگاہ حبیب نے پاک فرمایا تھا، انہیں نفوس قدسیہ کے بارے میں، انہیں پاک ذاتوں کے بارے میں یہ وہم، بدگمانیاں، نالائکیاں اس سے شروع ہونے لگا۔ حدیث میں تو یہ تھا کہ ایک کافر دوڑا جاتا ہے جنگ سے اور صحابی پاک تلوار لے کے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اس نے رک کر کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، انہوں نے تلقی پہ او بھائی تساں دروازے چ کی لینا ہے، گھڑی پیچھے جڑا بوہا کھول دیو بھائی صاحب ایدی کنڈی لا چھڈو۔ ماشاءاللہ تلوار چلا دی، اور تلوار چلا دی تو آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ جو پڑھ لیا تھا تو نے پھر اس پہ تلوار کیوں چلائی؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا۔ غور کرنا ذرا، دل سے نہیں پڑھا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا؟ اب ذرا جاگیے گا، اب ذرا جاگیے گا۔ لڑنے والا کفار کی طرف سے آیا اور لڑا، اور جب جنگ کا پانسا پڑ رہا ہے اہل حق کو رب نے فتح دی ہے اور وہ بندہ بھاگتا ہے اور ایک صحابی پاک ان کا تعاقب کرتے ہیں اور پھر وہ کلمہ اونچی آواز میں پڑھتا ہے، یہ پھر بھی اس پہ بات کرتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں معاملہ آتا ہے۔ حضور پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ جو پڑھا دس کی حضور اس نے دلوں نہیں پڑھا، تو سرکار فرماتے تو دا دل چیر کے دیکھیا سی، سمجھ گئے؟ اب اندازہ کیجئے، صاف منظر درائیت بتاتی ہے کہ کافران وہ آیا ہے کہ لڑیا بھی ہے کہ نسدہ پہ آئے تو انہیں جان واسطے پڑھیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک اسلوب دے دیا کیونکہ حضور کی نگاہ قیامت تک کی ہر بات کو دیکھ رہی تھی کہ یہود و نصارہ نے پروپیگنڈا کرنا ہے کہ فلاں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، فلاں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو کریم نے 2024 والوں کو سمجھا دیا کہ تسا انہاں دے دل چیر کے دیکھ لینے۔ دل چیر کے دیکھ لیے۔ آپ اگر صوفیہ کو پڑھیے، ایک اللہ کے ولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اس پر گریہ کاری ہوتا تھا، وہ روتا تھا، یعنی کو بزم ہو گئی، کو محفل ہو گئی، کو بات ہوئی تو وہ روتا تھا۔ تو میں نے ایک دن دل میں خیال کر لیا کہ یہ ہمیں ڈرامہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کئی مہینے تک میری روحانی لائن کٹی رہی کہ تو کون ہوتا ہے، یہ کہنا والا کہ وہ دلوں نہیں کرتا۔ تو نوجوانوں میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں بجزکین جس حبیب کی صفت ہے ان کی پہلی کلاس صحابہ و اہل بیت ہیں۔ اگر ان کے دل کینے بغض سے پاک نہیں ہوئے تو قانون کے مینو کے پھر چھٹیاں نے، تو کوئی چھٹیاں ہو گئی، ایسا نہیں۔ آؤ اس نظر میں ذرا جان کے دیکھو، یہ صحیح بخاری ہے، وہ فیس بک کا سٹیٹس نہیں ہے، یہ صحیح بخاری ہے۔ ظہر کی نماز میں حضور صدیق پاک مسجد سے باہر نکلے نماز پڑھا کے، اور صاحب مولا علی پاک ہیں پیچھے نماز پڑھ کے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سیانے کدھر سے ہو گئے، ہم مولا علی سے زیادہ سیانے کیسے ہو گئے، صدیق پاک سے زیادہ سیانے کیسے ہو گئے۔ اس کو مسلح پہ حضور نے کھڑا کر
انہوں نے حضور کے کھڑے ہوئے کو اپنا امام مانا تے جدوں اگلے مصلی ہوتے نے یہ پیچھے نے تے تسی بھی ہاتھ مان لو بچوں میں موجود ہیں بنو ہاشم کا وہ چاند بھی کیا لفظ ہے جی عکس جمال مصطفیٰ میرے غوث اعظم کی جات سرکار سیدنا امام حسن مصطفیٰ جب تیری کریم علیہ السلام صدیق پاک ان کو اٹھا کر کندھے پر بٹھاتے پہلے چومتے ہیں پھر کندھے پہ بٹھاتے ہیں اور ہاتھ رخسار پہ تھپتھپا کے صدیق پاک امام حسن پاک سے کہتے ہیں میرا پیو تے تے قربان ہو کیا بات ہے یارے تیری حسین صورت میرے بھائی ابو الحسن علی سے تو نہیں ملتی تیرا پیارا چہرہ پہ میرے محبوب آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے یہ وہی پاکیزگی ہے جو حضور کی نگاہوں میں بخشی ہوئی ہے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو دیکھیے مشہور بات ہے عموماً ایام محرم میں یہ بیان کی جاتی ہے اور ان کا ذکر جو ہے وہ کسی وزن کا تو پابند نہیں ہے کہ مال آئے اور تقسیم اور 1000 روپیہ حسنین پاک کو دیں اور اپنے بیٹے کو 500 دیں اور بیٹا کہے جی میں تے ادوں بھی جنگا لڑنا سا جدوں شہزادیاں دی کھیڈن دی عمر سی جی جی سبحان اللہ اس گجرے میں کچھ ہے یہ بات تو کبھی نہیں ہوگا شاعر نے کہا تھا اس کی جادوں میں اس کی نظروں میں کوئی جادو موجود ہے اس گجرے میں بھی کچھ ہے یہ تو ہم اپنی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ سے بہت باتیں کر لیتے ہیں اس نے کہا کہ اگر سر ہی پھوڑنا ہے تو تیرا ہی سکے آستان کی واہ واہ کیا بات ہے گلیاں دے وچ پھرن نمانے مولانا جی علی شان آؤ بیٹا جلدی آؤ کیا ہے اس حجرے میں جو ہم میں نہیں ہے کیا بات سبحان اللہ کیا بات اب یہ 5 منٹ پچھلا بیچ میں سے آپ کہاں پہنچے تھے صاحبزادے نے کہا کہ آپ نے مجھے 500 دیا ہے اور شہزادے تو کھیڑ دے ہیں کہ تو میں جنگا لڑتا سی تو کوئی تلوار کو لے کر نہیں کھڑا وہ فیس بک پہ ویڈیو تو نہیں بنا رہا تھا کہ عمر پاک کو مسجد میں اس بات کے کہنے پر اکسایا گیا ہو سمجھا ایک کوئی مریدہ میں کٹن کا تو خوف نہیں سی کوئی تقریر کے سامعین کے کم ہو جانے کا اندیشہ نہیں تھا کہ چلو اب یہ توبہ نامہ کا بیان دے دیا جائے صدقے میں قربان اس سچی زبان پر کہ سرکار عمر پاک نے فرمایا تو نہ مر گئے گا
سنو یہ امیر المومنین عمر پاک محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا کی مسجد انور ہے جہاں یہ بات ہو رہی ہے. سرکار امیر المومنین نے فرمایا ان کے نانا سید الانبیاء ان کی نانی ام المومنین سرکار محبوبہ خدیجہ الکبریٰ ان کے والد شیر خدا علیہ المرتضیٰ ان کی والدہ سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ عالیہ غافرہ راقیہ نیرہ منورہ مقدسہ معمرہ متقیہ صالحہ صائمہ متذکرہ حضرت بطول زہرا کبھی اضطراب کا شکار نہ ہونا. سانو بڑا سونا سبق پڑھایا ہے عمر پاک نے. سبحان اللہ. یہ حضور کی مسجد ہے. الحمدللہ. لطف کی دنیا میں آؤ, پیار کی دنیا میں آؤ, عقیدت کی دنیا میں آؤ, محبت کی دنیا میں آؤ. صدیق و حیدر ایک ہی شاخ کے پھولوں کا نام. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. گلبن جو ہے یہ جڑ کو کہتے ہیں, بنیاد کو کہتے ہیں. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. ابو بکر و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. امت کو ضرورت تھی کہ حضور کی نسبتوں سے پیار. کتنے منٹ ہو چکے ہیں؟ امت کو ضرورت تھی, امت کو 40 ہو گئے. امت کو ضرورت تھی کہ ان نسبتوں سے پیار. لیکن غیر کی سازش نے یہ بنا دیا. ادھر میری طرف دیکھنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ماحول یہ تھا کہ چشمے گھاٹ سے پانی بھرنے گئے. اب 2-3 برادریوں کے لوگ آگے وہ کہتے ہیں ہم بھریں گے. تلواریں چلتی تھیں, صرف مشکیزہ بھرنے گئے ہیں اور کئیوں کی لاشیں اٹھتی تھیں. سرکار علیہ السلام نے آ کر جو دلوں کو پاک کیا اس کا نظارہ یہ تھا کہ میدان جنگ میں ایک صحابی پاک زخمی ہیں اور وہ کہتے ہیں پیاس, تو پانی کا پیالہ ان کے پاس لایا جاتا ہے. وہ ہونٹوں کے قریب لے آئے تو دوسری جگہ سے آواز آئی پیاس, تو وہ ہونٹوں کے قریب آیا, پیالہ ہٹا کے کہتے ہیں پہلے ان کو پلایا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ صدیق و حیدر کا نام یگانگت کا عنوان ہے, جبکہ یہود و نصارہ کی سازش نے اسے آستینے چڑھانے کا عنوان بنا. یہ تو محبوب کے جلووں میں گم ہونے کا عنوان ہے. اللہ اللہ صدیق پاک مولا علی پاک روایت کرتے ہیں. کہ میں نے خود سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں ہو, ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں ہو, اور فرمان تولا جائے تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہوگا. حضور دی گل تے یقین کر لو, تکڑیاں کو لے کے خطیب الاسلام مناظر اسلام خطیب شہیر و دل پذیر گرامی قدر والا مرتبہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صفر عباس قادری رضوی الداری سلمہ الباری تشریف فرما ہے. ہمارا محبت کا رشتہ ہے.
تو فار ایگزامپل یہ ہے کہ یہ مجھے 10 کے نوٹ والی 1000 روپیہ ہے اس کی کاپی دیں اور دیتے ہوئے مجھے یہ کہیں کہ یہ 1000 ہے، تو میں ان سے یہ پوچھوں کہ میں گن کے دیکھ لوں تو مجھے یہی کہیں گے یار پھر یاری کا بھی ہوئی میرے آنکھیں میں یقین کوئی نہیں کوئی تو کیڑا کلمہ پڑھنا ہے جن حضور دے تول دس سے اتنے یقین نہ ہو یہ ہے مولا علی بیان کر رہے ہیں اور صدیق اکبر عتیق و اظہر امیر کشور محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو دیکھیے تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یارو کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھتے ہو، یہ لوگ بھی عقلوں میں آنے والے ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہو، جن کو دیکھنا پھر حدیث میں فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، یعنی ذکر حیدر عبادت ہے۔ اور پھر ہم سے آپ کو کسی نے غلط ایڈریس دیا ہے، ہم قادری اور رضویوں سے مت کوئی پوچھے کہ مولا مرتضیٰ سے ہمیں کتنی محبت ہے، جب نام کے ساتھ رضوی ہی آ گیا۔ آپ کو نہیں پتا اگر مولا علی پاک سلسلہ قادریہ سے نکل جائیں تو کسی کا ہاتھ حضور کے ہاتھ تک نہ جائے۔ اور سوکھی کر لئیے علی کی سڑک پیر ہے، یہ ہمارے سلسلے کا شعر ہے نا، سلسلے کا شعر ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہید کربلا، پھر سید سجاد، امام باقر کریم، ٹھیک ہے، پھر امام جعفر الصادق الکریم، یہ ہمارے پیر ہیں۔ وہ بھی کیڑا مرید ہے، وہ کیڑا مرید ہو سکتا ہے جڑا پیران کو نس سے، جڑا پیر کو نس گیا وہ مرید ہی کہتا ہے، رسی مرید ہے۔ ریکویسٹ یہ ہے، اختتامی الفاظ ہیں، ریکویسٹ یہ ہے کہ پیار کی دنیا میں آئیے، اور اگر پیار ہو گیا تو پھر معاشرے سے ویسے ہی 90% برائیاں ختم ہو جائیں۔ کل میں نے اپنے وہ فیس بک پہ لکھا، حلیۃ الاولیاء پڑھ رہا تھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جے تینوں عشق دا بھی نہیں، تو عشق بھی نہیں کیتا، تینوں محبت دا بھی نہیں پتا، تو نہ کہا کہ تیرے تے جنگلی اونٹ چ فرق کی ہے۔ عشق حیدر ہے تو مولا مرتضیٰ دن کو بھی ہے، قرآن رات کو بھی ہے۔ سوال ہے کہ ہم کتنے ہیں جنہوں نے کتنے مہینے گزر گئے قرآن کو پڑھا ہے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، آؤ حیدر کے چاہنے والوں، یہ تو پھر کچھ ٹھنڈے موسم میں رمضان آ رہا ہے، جب سخت گرمیوں میں رمضان آتا تو مولا مرتضیٰ فرماتے علی کو گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں۔ شانوں کو مانیے، محبت کیجیے، پیار کیجیے، حضور کی کسی نسبت کی بےادبی نہ کرنا، محبت سے رہنا۔ مولانا علی شان قادری صاحب جس طرح حضرت مخدوم اہل سنت علامہ مولانا پیر طریقت حافظ محمد شمس الزمان قادری صاحب نے فرمایا، واقعی یہ عزیزم جو ہیں ان کو تراشا فراشا تو حضرت قبلہ شمس اہل سنت نے ہے، اور جس طرح آج انہوں نے محبت سے وہاں گھر پر بھی سب علماء کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا، اور اب بھی جس طرح یہ وہاں کھڑے ہو کر خوشی سے اظہار کر رہے تھے، تو یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ واقعی والد ہو یا استاد ہو، وہ بیٹے اور شاگرد کو جب
عروج پر دیکھے اور خیر پر دیکھے، ماشاءاللہ۔ تو جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ سچا خوشی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ اہل محلہ کو بھی ہمارے عزیزم مولانا علی شان قادری نصفی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ تو اس ممبر کی رونق بنے ہیں، اور اتنے علماء سارے مصروف ترین، اب نام لیجئے تو 5 منٹ اور لیجئے، اتنے علماء دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، یہ آپ اہل محلہ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ آئندہ 20 تاریخ پر مجھے بلے والے کی نظر ہے۔